بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کے حوالے سے یہ آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ اس سے پہلی نشست میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر عرض کیا تھا۔ آج کی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے چند واقعات جو سیرت کی مستند کتابوں سے لیے گئے ہیں وہ عرض کرنا مقصود ہے۔ آپ کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کا یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت بڑھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے آپ کی عملی زندگی کے مطابق اپنی عملی زندگی بنا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ علم یجد کا یتیمہ، قرآن کریم بھی یہ حقیقت بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کو 2 دن دودھ پلایا اور آپ جب پیدا ہوئے تو سیرت کی مستند کتابوں میں ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے۔ آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا اور ناف آپ کی کٹی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار اور معطر بدن کے ساتھ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حسین و جمیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے وہ حسن و جمال کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ نبی نبوت سے پہلے بھی حسین و جمیل ہوتا ہے اور نبوت ملنے کے بعد بھی حسین و جمیل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک مخصوص نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی کریں گے۔ تو آپ مختون پیدا ہوئے اور بڑے ہی حسین و جمیل تھے۔ 2 دن آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ بعض روایات میں ہے جو سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 4 دن حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر 6 دن سویبہ نامی اس باندی نے آپ کو دودھ پلایا جس سویبہ نے ابو لہب کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تھی اور جس پر ابو لہب نے خوش ہو کر کے اس سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس سویبہ باندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 دن دودھ پلایا۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ بچوں کو باہر دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی افزائش اچھے طریقے سے ہو جائے اور وہ عربی لہجہ جو ہے، جو مادری لہجہ ہے، فصاحت و بلاغت بھرا لہجہ ہے، تاکہ وہ سیکھ سکیں اور ان کی افزائش اور پرورش اچھے طریقے سے ہو سکے۔ تو بہت ساری عورتیں شہروں میں آتیں اور نومولود بچوں کو لے کر کے جاتیں اور ان کی پرورش کا بیڑا اٹھاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھایا، جو اس وقت ایک لاغر اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئیں اور اس وقت عورتوں کا خیال یہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے گھرانے کے بچے کو لیا جائے جس سے زیادہ انہیں رقم موصول ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ان کو مراعات مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یتیم پیدا ہوئے، اس اعتبار سے کسی عورت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پسند نہ کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاندان کو نوازنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے علاقے کی طرف چلی گئی۔ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی تھی تو ان کے پاس بڑی لاغر سواری تھی، کمزور تھی، جو چل بھی نہ سکتی تھی، اور واپسی پر جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کے اندر اتنی برکت ڈال دی کہ وہ تیز رفتار ہو کر کے چلنے لگی۔ عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ سعدیہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے بزبان حال کہا، سواری نہیں بلکہ میں نے سوار بدل لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت ساری برکات حلیمہ سعدیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ 2 سال کے بعد آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی طرف لوٹایا گیا اور پھر حضرت آمنہ نے آپ کو حضرت حلیمہ کے ساتھ بھیج دیا کہ مزید آپ کئی دن وہاں رہیں، آپ کی اچھے طریقے سے تربیت اور پرورش ہو جائے۔ 2 سال مزید حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس کو سیرت نگاروں نے نقل کیا، شق صدر کا واقعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باہر بکریاں چرانے کے لیے اور باقی مصروفیات کے لیے گئے ہوئے تھے، جیسا کہ چھوٹے بچے معمول کے مطابق گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا۔ یہ شق صدر کا خلاصہ ہے۔ آپ کے رضائی بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو آ کر بتایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے خاوند کو لے کر کے جب وہاں پہنچی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مغموم اور پریشان کھڑے تھے۔ چنانچہ اس واقعہ کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ دیا اس خطرے کے ساتھ کہ کہیں
اس بچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ شک صدر کا واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا، جیسا کہ یہاں سیرت نگاروں نے لکھا کہ بچپن میں پیش آیا اور جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک نکال کر کے اس میں خون کا ایک لوتھڑا الگ کیا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، چنانچہ اس کو الگ کر دیا اور آب زمزم سے اسے دھویا۔ اسی کے ضمن میں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ کسی نے علماء کرام مفتیان کرام سے پوچھا کہ آب زمزم وہ افضل ہے یا جنت کی نہروں کا پانی؟ تو علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آب زمزم جو ہے وہ افضل ہے، اور اس کی افضلیت کی دلیل علماء نے یہ ذکر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا تو باقی سب سامان جو ہے وہ جنت سے لایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھونے کے لیے آب زمزم کا استعمال کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آب زمزم جو ہے وہ جنت کی نہروں سے اور جنت کے پانی سے افضل ہے۔ اس کی دوسری وجہ بھی علماء کرام نے ذکر کی ہے کہ ایک اثر ملتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم نہر من انہار الجنہ، فرمایا یہ جو آب زمزم ہے یہ بھی جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، مگر اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت ہے، اور پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، تو یہ سب نسبتیں آب زمزم کو باقی تمام پانیوں پر یہاں تک کہ جنت کی نہروں کے پانیوں پر بھی فضیلت دیتی ہیں، لیکن اس کی تحقیق فقہ کی کتابوں میں یا افتاء کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شق صدر کا واقعہ بچپن میں پیش آیا، پھر نبوت کے وقت پیش آیا، ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا، اور علماء مفسرین نے علم نشرح لک صدرک کے تحت ان تمام واقعات کو ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بعد اپنی والدہ کے پاس لوٹے اور 2 سال آپ اپنی والدہ کے پاس رہے۔ حضرت کے والد کا جو انتقال ہوا وہ پردیس میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال تھی تو حضرت آمنہ آپ کو لے کر کے اپنے خاندان بنو نجار کے اندر تشریف لے گئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد حضرت عبداللہ کی قبر بھی دکھائی گئی۔ واپسی پر جب وہ مکہ کی طرف آ رہی تھیں تو مقام ابوا پر بیمار پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ ایمن جو اس سفر میں آپ کی خادمہ تھیں وہ آپ کو لے کر کے مکہ میں آئیں، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کے حصہ میں آئی، چنانچہ انہوں نے بڑی شفقت سے آپ کو پالا، مگر 2 سال کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھائی۔ قریباً 40 سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اس کے احسانوں کا بدلہ دینے کے لیے دین اسلام پر آنے کی آفر کی، کلمہ طیبہ قبول کرنے کی آفر کی، مگر انہوں نے کلمہ طیبہ قبول نہ کیا، دعوت توحید کو قبول نہ کیا، اور ملت قریش پر ان کا انتقال ہوا، جس پر آپ بعد میں مغموم بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے حبیب آپ جسے چاہیں ہدایت دینا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسے ملتی ہے جس کی بابت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کے چند واقعات جو مستند سیرت کی کتابوں سے ماخوذ تھے، ان کا ذکر خیر بھی اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت بڑھے، لہٰذا آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کی عملی زندگی ہمارے سامنے آئے اور ہم اپنی عملی زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا سکیں۔